سلسلہ ہے ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت ہی خاص سورہ قریش پر بات کریں گے۔ چھوٹی سی سورہ ہے مگر معنی بہت گہرے ہیں۔ جی بالکل، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس آیت اللہ مکارم شیرازی اور علامہ محسن نجفی کی تفاسیر موجود ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی روشنی میں اس سورہ کے پیغام تک پہنچیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں؟ جی تو یہ سورہ قریش ہے۔ قریش جیسا کہ آپ نے کہا بہت مشہور قبیلہ ہے، عرب کا معزز ترین قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ جی، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، بنو ہاشم سے۔ بالکل، تو یہ سورہ بنیادی طور پر اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی ہے قریش کے لیے، خاص طور پر وہ نعمتیں جو انہیں ملیں اور یہ کہ ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے۔ اور ایک بات جو آپ نے کہی کہ انس و محبت اور اجتماعیت یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ خیال بھی اس میں ملتا ہے۔ جی، یہ الاف کے لفظ سے نکلتا ہے جس پر ہم آگے بات کریں گے۔ اس کا ایک اور نام لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ بھی ہے جو پہلی آیات ہے۔ اچھا، احادیث میں صحابہ کے ہاں یہ نام بھی استعمال ہوا ہے کل 4 آیات، مگر سبق بہت بڑا ہے۔ صحیح۔ مقصد یہی ہے کہ اللہ نے قریش پر جو مہربانیاں کیں، جو محبت دی، جو نعمتیں دیں، خاص طور پر کعبہ کی وجہ سے، وہ انہیں یاد دلائی جائیں تاکہ وہ اسی گھر کے رب کی عبادت کریں جس سے ان کی اصل پہچان اور عزت ہے۔ اور ایک بہت اہم نقطہ جو اکثر سننے میں آتا ہے وہ اس کا پچھلی سورہ یعنی سورہ فیل سے تعلق ہے۔ جی، یہ بہت ہی کلیدی نقطہ ہے۔ دونوں مفسرین اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ یہ کوئی الگ سورہ نہیں ہے، ایک طرح سے سورہ قریش آپ سمجھے سورہ فیل کا نتیجہ ہے، اس کی تکمیل ہے۔ اچھا، مضامین بالکل جڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ روایات ہیں معصومین علیہ السلام سے۔ امام صادق علیہ السلام سے مفضل بن صالح روایت کرتے ہیں، امام باقر یا صادق علیہ السلام سے ابو العباس روایت کرتے ہیں جی، کہ نماز میں ان دونوں کو ایک ہی رکعت میں پڑھا جائے۔ ایک ہی رکعت میں سورہ فیل اور سورہ قریش؟ جی ہاں، ابی بن کعب کے مصحف کا بھی حوالہ ملتا ہے، اور یہاں تک کہ عمر بن خطاب کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں ان دونوں کو ساتھ پڑھا۔ یہ تو واقعی بہت گہرے تعلق کی نشانی ہے۔ بالکل، یہ ایک ہی مضمون کا تسلسل ہے۔ اچھا، یہ سورہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، زمانہ نزول عموماً حبشہ کی ہجرت اور واقعہ اسراء کے درمیان مانا جاتا ہے، سورہ 3 کے بعد۔ نزولی ترتیب میں تھوڑا بہت اختلاف رہتا ہے مفسرین میں۔ جی وہ تو ہے۔ مصحف میں اس کا نمبر 106 ہے اور نزولی ترتیب میں عموماً 29واں نمبر مانا جاتا ہے۔ اور یہ چھوٹی صورتوں میں سے ہیں؟ جی، مفصلات میں سے وہ چھوٹی صورتیں جو مثانی کے بعد آتی ہیں، جن کے درمیان بسم اللہ آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ مجھے توریت کے بدلے سبع طوال ملے، زبور کے بدلے معین، انجیل کے بدلے مثانی، اور مفصلات کے ذریعے مجھے فضیلت دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں اس کے پس منظر پر، شان نزول کہہ لیں۔ جی، یہ قریش کی تاریخ سے جڑا ہے۔ مکہ کی وادی ہمیں معلوم ہے خشک تھی، بنجر، کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تھی، نہ کوئی بہت زیادہ مویشی پالے جا سکتے تھے۔ تو پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تجارت سے، صرف تجارت۔ سال میں 2 بڑے سفر۔ رحلت الشتاء والصیف؟ بالکل، سردیوں میں جنوب یمن کی طرف، وہ گرم علاقہ ہے۔ گرمیوں میں شمال شام کی طرف، وہاں موسم اچھا ہوتا تھا۔ جی، اور ان سفروں میں اللہ نے انہیں خاص حفاظت دی تھی۔ حفاظت کس طرح کی؟ دیکھیں، اس زمانے میں راستے محفوظ نہیں تھے، قافلے لٹ جاتے تھے۔ جی یہ تو تاریخ میں پڑھا ہے۔ لیکن قریش کے قافلوں کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا۔ لوگ پہچانتے تھے کہ یہ کعبہ والے ہیں، ان کا احترام کرتے تھے، نقصان نہیں پہنچاتے۔ اچھا، شاید اس لیے کہ وہ کعبہ کے متولی تھے، یا اصحاب فیل والے واقعے کا بھی اثر تھا؟ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ کعبہ کا احترام تو تھا ہی، اور اصحاب فیل کے واقعے نے یقیناً ان کی دھاک بٹھا دی تھی۔ تو اللہ نے انہیں کعبہ کی برکت سے بھوک سے بھی بچایا، تجارت کے ذریعے، اور خوف سے بھی بچایا، محفوظ سفروں کے ذریعے۔ یہ تعارف تو واقعی بہت جامع ہے، اور خاص کر یہ سورہ فیل اور قریش کا تعلق اور نماز میں ساتھ پڑھنا، یہ واقعی سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اللہ کے منصوبے کتنے مربوط ہوتے ہیں۔ اصحاب فیل کی تباہی بس ایک واقعہ نہیں تھا، اس کا سیدھا اثر قریش کے مستقبل پر پڑا۔ بالکل۔ یہ پس منظر ذہن میں ہو تو آیات سمجھنا یقیناً آسان ہوگا۔
تو چلیں پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش۔ لإیلاف قریش۔ آیت اللہ مکارم شیرازی ترجمہ کرتے ہیں، اصحاب فیل کا عذاب اس بنا پر تھا کہ قریش اس سرزمین مقدس سے الفت رکھیں اور پیغمبر کے ظہور کے مقدمات فراہم ہوں۔ اچھا۔ اور علامہ محسن نجفی ترجمہ کرتے ہیں، قریش کو مانوس رکھنے کی خاطر۔ مانوس رکھنے کی خاطر یعنی ایلاف کا مطلب مانوس کرنا، الفت پیدا کرنا؟ جی بالکل، یہ مصدر ہے، الفت پیدا کرنا، جوڑنا، اجتماعیت پیدا کرنا۔ آیت اللہ مکارم کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس کا معنی عہد و پیمان بھی کیا ہے، لیکن سیاق و سباق میں خاص طور پر سورہ فیل سے تعلق دیکھیں تو الفت اور انسیت والا معنی زیادہ قوی لگتا ہے۔ اور علامہ نجفی کیا کہتے ہیں؟ علامہ نجفی کے نزدیک اس سے مراد قریش کا تجارتی سفروں کی وجہ سے آس پاس کے قبیلوں اور حکومتوں سے مانوس ہونا، تعلقات بنانا بھی ہو سکتا ہے۔ انہیں اصحاب الالاف بھی کہا جاتا تھا۔ اچھا، یعنی وہ لوگ جو تعلقات بناتے تھے یا جن سے تعلقات بنائے جاتے تھے۔ جی، اب سوال یہ ہے کہ یہ الفت کس کے درمیان؟ آیت اللہ مکارم دو امکان بتاتے ہیں۔ جی۔ ایک تو یہ کہ قریش کی مکہ اور کعبہ سے الفت، یعنی اللہ نے مکہ کو بچایا تاکہ قریش یہاں سے جڑے رہیں، بکھر نہ جائیں۔ ٹھیک۔ دوسرا امکان یہ کہ قریش کی دوسرے قبائل سے الفت، مانوسیت، ابرہا کی شکست کے بعد عرب میں ان کا احترام بہت بڑھ گیا تھا، اس سے تجارت میں آسانی ہوئی، لوگ ان سے تعلق رکھنا چاہتے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے۔ اب آئیے آیت کے شروع میں جو لی ہے یعنی لام، اس پر بات کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس پر کافی غور کیا ہے۔ جی، یہ لی کس لیے ہے؟ ایک رائے جو زیادہ عام ہے اور دونوں مفسرین نے ذکر کی، یہ ہے کہ یہ لام تعلیل ہے، سبب بتانے والا۔ سبب؟ کس چیز کا سبب؟ اس کا تعلق پچھلی سورہ سے ہے، یعنی اللہ نے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا تاکہ سبب یہ تھا کہ قریش میں الفت پیدا ہو، وہ مکہ سے مانوس رہیں۔ اچھا، یعنی سورہ فیل کا مقصد یہاں بیان ہو رہا ہے۔ جی، علامہ نجفی ایک اور امکان بتاتے ہیں کہ اس کا تعلق آگے آیت 3 سے ہے، یعنی اس الفت اور مانوسیت کی وجہ سے جو اللہ نے دی، انہیں چاہیے کہ وہ رب بیت کی عبادت کریں۔ یہ بھی بہت منطقی لگتا ہے۔ ایک تیسری رائے بھی علامہ نجفی نے ذکر کی ہے کہ یہ لام تعجب ہو سکتا ہے، یعنی قریش کا حال عجیب ہے، اللہ نے اتنی نعمتیں دیں مگر یہ ناشکرے ہیں۔ واہ، ایک حرف کے کتنے پہلو ہیں۔ جی ہاں، اب لفظ قریش کو ہی لے لیں، اس کے نام کی وجہ کیا ہے؟ اس پر بھی مختلف باتیں ہیں۔ اچھا۔ آیت اللہ مکارم ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ قریش سمندر کے ایک بہت بڑے جانور کو کہتے تھے، شارک یا ویل جیسا، جو سب پر غالب آ جاتا ہے، تو شاید قبیلے کی طاقت کی وجہ سے یہ نام پڑا۔ دلچسپ۔ اور کوئی وجہ؟ جی، کچھ لوگ اسے قرش مادے سے جوڑتے ہیں، جس کا مطلب ہے کسب کرنا، کمانا، کیونکہ وہ تاجر تھے، یا خبرگیری کرنا، شاید حاجیوں کی خدمت کی وجہ سے، یا جمع ہونا، اکٹھا ہونا، کیونکہ قصی بن قلاب نے انہیں مکہ میں جمع کیا تھا۔ یعنی نام میں ہی ان کی تاریخ اور کردار چھپا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ علامہ نجفی بھی تاریخی پس منظر بتاتے ہیں کہ کیسے عبد و مناف کے بیٹے، خاص طور پر ہاشم، نے تجارت کو پھیلایا، بین الاقوامی تعلقات بنائے، کعبہ کے منتظم ہونے کی وجہ سے ان کا بڑا احترام تھا، قافلے محفوظ، کوئی ٹیکس نہیں، مکہ ایک بڑا تجارتی مرکز بن گیا۔ جی۔ لیکن آیت اللہ مکارم ایک تلخ حقیقت بھی یاد دلاتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ یہی قبیلہ جسے اللہ نے اتنی عزت دی، جس میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہی آگے چل کر اسلام کا سب سے بڑا دشمن بنا۔ اسی سے بنو امیہ، بنو عباس نکلے، جنہوں نے تاریخ میں کیا کچھ نہیں کیا۔ جاہلیت میں بھی وہ اپنی دھونس اور استحصال کے لیے جانے جاتے تھے۔ یہ ایلاف کا تصور واقعی بہت گہرا ہے۔ یہ صرف ایک احساس نہیں، بلکہ اس میں سماجی استحکام، معاشی خوشحالی، تحفظ سب شامل ہے۔ قریش کی پہچان اسی سے تھی۔ یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ سب دیا، مرکز بنایا، راستے کھولے، تاکہ دین حق کا مرکز بنے، اور پھر وہیں سے اتنی مخالفت۔ یہ تضاد، کیا یہ ہمیں کچھ سکھاتا ہے؟ کیا نعمت ملنا ہمیشہ شکر کی طرف لے جاتا ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے،
اور شاید سورہ کا باقی حصہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ نعمتیں خود امتحان ہوتی ہیں۔ چلیں دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ الافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ آیت اللہ مکارم ترجمہ کرتے ہیں، انہیں سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے الفت ہے۔ اور علامہ نجفی؟ علامہ نجفی انہیں ان کے ذریعے معاش جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس رکھنے کی خاطر۔ اچھا، تو یہاں پہلی آیت والے الاف کو مزید واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ الفت سفروں سے تھی؟ جی، یا تو یہ مطلب ہے کہ انہیں ان سفروں سے الفت تھی یا انہیں ان سفروں کے ساتھ مانوس رکھا گیا تھا۔ آیت اللہ مکارم کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے ان میں مکہ سے الفت ڈالی تاکہ وہ لمبے سفر کریں جو ان کی مجبوری تھی، مگر اپنی جڑیں نہ بھولیں۔ یعنی مکہ واپس آ جائیں؟ جی، شام یا یمن میں ہی نہ بس جائیں، مکہ کی کشش انہیں واپس کھینچ لائے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ الاف ان کے اور راستے کے قبائل کے درمیان تھا۔ ابرہہ کی شکست کے بعد جو ہیبت بنی، اس سے سفر محفوظ ہو گئے تھے، تجارت چمکی۔ ٹھیک ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں اور گرمیوں کے سفر۔ جی، ہم نے بات کی کہ مکہ بنجر تھا، گزارا تجارت پر تھا، سردیوں میں یمن، گرمیوں میں شام۔ علامہ نجفی نے واضح کہا کہ یہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ زندگی اسی پر چلتی تھی۔ بالکل، لیکن آیت اللہ مکارم یہاں ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ امن، یہ تجارت، یہ سہولتیں، یہ قریش کی اپنی قابلیت نہیں تھیں، یہ اللہ کا خاص انتظام تھا، فضل تھا، کیونکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں آنا تھا، اسی قبیلے میں، اسلام کا مرکز یہیں بننا تھا۔ یہ سب اس عظیم مقصد کی تمہید تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ سب ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھا۔ اچھا، یہ تو واضح ہے کہ سفر معیشت کے لیے ضروری تھے، پر یہ تجارت کس چیز کی ہوتی تھی؟ کیا لاتے لے جاتے تھے؟ اور ان سفروں کا مکہ شہر پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ جی، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یمن سے مسالے، خوشبوئیں وغیرہ لاتے، شام سے غلہ، کپڑا، زیتون کا تیل۔ اور پھر مکہ میں ان کا تبادلہ ہوتا تھا؟ جی، یا دوسرے علاقوں میں۔ اس سے مکہ یقیناً ایک بین الاقوامی شہر بن گیا تھا، مختلف لوگ آتے جاتے تھے۔ یہ بھی کمال ہے کہ ایک جغرافیائی مجبوری یعنی بنجر زمین اللہ کی تدبیر سے مل کر کیسے ایک عالمی مرکز بنا رہی تھی۔ بالکل۔ اب آئیے تیسری آیت پر، جو ان سب نعمتوں کا نتیجہ بتاتی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ ترجمہ، آیت اللہ مکارم، پس اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں۔ اور علامہ نجفی؟ علامہ نجفی چاہیے تھا کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ یہاں فا جو شروع میں ہے، فَلْيَعْبُدُوا، پس عبادت کریں۔ جی، یہ فا سببیہ ہے، یعنی پچھلی نعمتوں کا نتیجہ بتا رہی ہے۔ الفت، امن، محفوظ سفر، ان سب کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ شکرانے میں عبادت کرو۔ کس کی عبادت؟ رب ھذا البیت کی، اس گھر یعنی کعبہ کے رب کی۔ اللہ نے اپنی پہچان یہاں اس گھر کے رب سے کرائی۔ یہ خاص کیوں ہے؟ اللہ یا رب العالمین کیوں نہیں کہا؟ اس میں قریش کے لیے خاص پیغام ہے، یاد دہانی ہے کہ تمہاری عزت، امن، رزق، سب کچھ اسی گھر سے وابستہ ہے۔ تم اس کے متولی ہو، تو عبادت بھی اسی گھر کے اصل مالک کی کرو۔ یعنی بتوں کی نفی؟ بالکل، براہ راست شرک کی نفی ہے۔ تم نے تو اسی گھر میں بت سجا رکھے ہیں، عبادت ان کی نہیں، اس گھر کے رب کی کرو۔ دونوں مفسرین متفق ہیں کہ عبادت کا حکم ان نعمتوں کے شکرانے میں ہے جو کعبہ کی وجہ سے ملے ہیں۔ یہ تعلق بہت واضح ہے، مادی نعمتیں اور ان کا نتیجہ عبادت۔ یہ ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کو کیسے دیکھتے ہیں۔ کیا ہم انہیں شکرانے کا ذریعہ بناتے ہیں؟ اور یہ لقب رب ھذا البیت، یہ قریش کو ان کی ذمہ داری بھی یاد دلا رہا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ان کی حیثیت اور ذمہ داری دونوں یاد دلا رہا تھا۔ اب آخری آیت، آیت نمبر 4، ان نعمتوں کو اور کھولتی ہے جن کی وجہ سے عبادت کا حکم دیا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ترجمہ، آیت اللہ مکارم، وہی جس نے انہیں بھوک سے نجات دی اور بدامنی سے نجات بخشی۔ اور علامہ نجفی؟ علامہ نجفی، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے انہیں امن دیا۔ تو یہ رب ھذا البیت کی وضاحت ہے؟ جی، اس کی دو بنیادی نعمتیں جو قریش کو ملی۔ پہلی، اطعمہم من جوع،
انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، معاشی ضرورت پوری کی۔ تجارتی سفروں کے ذریعے؟ جی، آیت اللہ مکارم کے مطابق کامیاب تجارت سے رزق ملا۔ علامہ نجفی اشارہ کرتے ہیں کہ مکہ آنے سے پہلے قریش بہت غریب تھے، فاقے کرتے تھے، یہاں آ کر حالات بدلے۔ اور دوسری نعمت؟ وَأَمَنَهُم مِّن خوف، انہیں خوف سے امن دیا، حفاظت دی، بدامنی دور کی۔ یعنی شہر میں بھی امن اور راستوں میں بھی؟ بالکل، علامہ نجفی کہتے ہیں کہ وہ بے خوف سفر کرتے تھے، جبکہ باقی عرب قبائل لوٹ مار، قتل، غلامی کے خوف میں رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں معاشی اور دفاعی دونوں تحفظ دیے۔ اور ان نعمتوں کا ذریعہ کون تھا؟ وہی رب حاضل بیت، اللہ تعالی۔ آیت اللہ مکارم کے مطابق یہ سب براہ راست ابرہہ کی شکست اور کعبہ کی عظمت کا نتیجہ تھا، اور یہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بھی تھی۔ کون سی دعا؟ جب انہوں نے کعبہ بنایا تھا تو دعا کی تھی، اے رب، اسے امن والا شہر بنا اور اس کے باشندوں کو پھلوں کا رزق دے۔ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس، آیت اللہ مکارم کہتے ہیں قریش نے قدر نہیں کی۔ کیا کیا انہوں نے؟ اسی مقدس گھر کو بتوں سے بھر دیا، 360 بت، رب بیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کی، اور اسی ناشکری کا انجام پھر برا ہوا۔ یہاں دو بنیادی انسانی ضرورتوں کا ذکر ہے، خوراک اور تحفظ، جوا اور خوف۔ اللہ گویا کہہ رہا ہے کہ تمہاری بقا کی بنیادیں میں نے فراہم کی۔ جی، اور یہ سب کعبہ کی حرمت سے جڑا تھا۔ محفوظ سفر سے تجارت ہوئی، جو مٹا، کعبہ کے احترام سے امن ملا، خوف مٹا۔ یہ واقعی ایسی نعمتیں ہیں جن پر شکر اور عبادت واجب ہے، اور ناشکری کا انجام تاریخ نے دکھایا۔ یہ ہمیں بھی یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا اور شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ بالکل درست۔ تو خلاصہ یہ ہے، اے قریش، اللہ کے احسان یاد کرو۔ مکہ سے الفت، محفوظ اور نفع بخش سفر، بھوک سے نجات، خوف سے امن، یہ سب کعبہ کی برکت سے ہے، لہٰذا صرف اسی گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اور سورہ فیل سے تعلق، نماز میں ساتھ پڑھنا، یہ سب اس کے پیغام کو مزید گہرا کرتا ہے۔ جی، اور اس کی تلاوت کی فضیلت بھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو سورہ قریش پڑھے، اللہ اسے ہر طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے کے برابر 10 نیکیاں دے گا۔ ماشاءاللہ، واقعی ان 4 آیات میں کتنے سبق ہیں۔ نعمت کو پہچاننا، منعم کو پہچاننا، اور پھر حق ادا کرنا، یعنی خالص عبادت۔ یہ سورہ بتاتی ہے کہ دنیاوی امن اور خوشحالی کا تعلق بھی اللہ پر ایمان اور بندگی سے ہے۔ بالکل، جب قومیں شکر کرتی ہیں اللہ اور دیتا ہے، جب ناشکری کرتی ہیں تو نعمتیں چھن بھی سکتی ہیں۔ آئیے دعا کریں۔ ضرور۔ خداوندہ، ہمیں تیری نعمتوں کو پہچاننے اور ان کا حقیقی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ہمیں اپنی عبادت میں اخلاص نصیب فرما۔ آمین۔ پروردگارہ، بیت اللہ الحرام کی حفاظت فرما۔ ہمیں اس کا حقیقی احترام کرنے والا بنا۔ آمین۔ اے اللہ، اس مرکز اسلام کو قائم و دائم رکھ، اسے پرشکوہ بنا اور مسلمانوں کے لیے اتحاد کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ بار الہ، اس مقدس مرکز کے خلاف تمام سازشوں کو ناکام بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک نقطہ جس پر ہم سب سوچ سکتے ہیں۔ جی۔ جس طرح اللہ نے قریش کے امن اور خوشحالی کو کعبہ سے ان کے تعلق اور احترام سے جوڑا تھا، کیا آج امت مسلمہ کی اجتماعی حالت، ہمارا امن، ہماری خوشحالی، کسی نہ کسی طرح اس مقدس گھر سے ہمارے تعلق، اس کے احترام اور اس کی مرکزیت کو حقیقی معنوں میں سمجھنے اور اپنانے سے جڑی ہوئی ہے؟ بہت اہم سوال ہے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔